بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں بشارت راجہ. میرے ساتھ موجود ہیں اسداللہ صاحب. اسداللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, یہ ان وقائع نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر بریک کی تھی جب ان کی آنکھ کا معاملہ ہوا تھا, اور اسد بھائی آپ نے تو دوڑیں لگوا دی تھی جو ہیلتھ بیٹ کور کرتے ہیں اور جو کرائم بیٹ کور کرتے ہیں. بیسیکلی تو ان کی خبر تھی نا, لیکن آپ نے ان کی دوڑیں لگوا دی, یہاں پر ان کی مسنگ پڑوا دی آپ نے یہاں پر. تو یہ بڑے باخبر صحافی ہیں, ان کے سامنے ہم کچھ سوالات رکھتے ہیں, آج ان کے سامنے دل کھول کر رکھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہونا جا رہا ہے. اسد بھائی, ایک تو مشرق وسطیٰ کی جو اس وقت صورتحال ہے, اسلام آباد اکارڈ وہ آیا کہ وہ اس پر کام ہو رہا ہے, 2-3 اس کے فیزز ہیں, اور آج رات تک ممکن ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی اعلان کر دیا جائے. مولانا فضل, ہماری داخلی سیاست جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے بیرونی سیاست کے ساتھ. ہمارے جو مغرب کا پورا بارڈر جو ہے وہ اس وقت جنگ و جدل, آگ و بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے, اور مشرق کا پورا جو بارڈر ہے وہاں پر ہی خبریں ہیں کہ ہندوستان کچھ اپنی فوج اس سے ڈپلائمنٹ کی ہے, آگے موو کیا ہے. لیکن اس سب کے بیچ میں جنرل عاصم منیر کا کردار بڑا کھل کر سامنے آیا ہے. رائٹرز نے اس پر سٹوری کی ہے کہ وہ گزشتہ شب وہ امریکہ سے مکمل رابطے میں رہے. ایک تو یہ. دوسرا, مولانا فضل الرحمان صاحب, اسد بھائی یہ بتائیے کہ بڑی شورا کا اجلاس 2 دن رہا ان کی پارٹی کا, اس کے بعد آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور جو پریس کانفرنس کی بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جعلی حکومت ہے, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے سارے کھڑے, یا ان سے پچھلے 2-3 دن غیر سیاسی لوگ ملتے بھی رہے. اس کے بعد شورا کا اجلاس ہوا, اور پھر یہ کہا کہ یہاں پر تیل, کہا گیا جی کہ 20 ہم نے جہاز ابنائے ہم سے گزرے, 2 یہاں آئے, باقی کہاں گئے, یہ بات. اور جمعے کو انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی باہر کی لیڈرشپ, میں کہتا ہوں یہ تو اصل پاکستان تحریک انصاف نام عمران خان صاحب کا ہے, اور عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ جو باہر کی لیڈرشپ ہے اس میں گروپ بندی ہے یا نہیں. سینٹ کا ٹکٹ تو عرفان سلیم صاحب کو مل گیا ہے. اب جو 10 اپریل کو کہا گیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جناب احتجاج جلسہ کرنے کے بارے میں, 9 اپریل کی رات کو, کیا دیکھتے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے اسلام آباد اکارڈ والے معاملے کو لے کر چلیں جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے, اور جنرل عاصم منیر صاحب بڑے کھل کر سامنے آئے. ہمارے پرائم منسٹر کہاں ہیں اس وقت؟ دیکھیے, ایک تو بشار صاحب بہت شکریہ آپ کا. دوسرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی ہمارے دوست وہ ذوالقرنین صاحب اس نوعیت کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے ہیلتھ بیٹ کے جو رپورٹرز ہیں اس کے حوالے سے جو آپ نے کامنٹ کیا, لیکن میں بڑا دست بستہ اپنے ہیلتھ بیٹ کے رپورٹرز ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ اوفینڈ نہ ہو جائیں, ناراض نہ ہو جائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ خبر دیتا ہے تو اس کی قطعاً انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے کو مسنگ پڑے, اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس خبر ہے تو وہ. باقی یہ ہے کہ ہمارے اکرام جنیدی صاحب جو ہیلتھ بیٹ کے رپورٹر ہیں, انہوں نے ہی آ کے اگلے دن مجھے سیو کیا تھا, ورنہ بڑا دباؤ ہر طرف سے آ گیا تھا کہ خبر ٹھیک نہیں ہے. تو ان کی خبر ہی کی وجہ سے جو ہے ڈان کے, ان کی خبر کی وجہ سے پھر مجھے بھی ذرا, میں صبح جب جاگا میں نے دیکھا مجھے بھی تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ یار دیکھیں جو مستند, میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا, آپ نے اس کو ریٹویٹ کیا. جی. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں مجھے جنگ کے فوری طور پر رکنے کے امکانات دکھائی نہیں دیتے ابھی فوری طور پہ. ایسا نہیں ہو رہا کہ آج رات کو کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے یا کل ڈیولپمنٹ ہو جائے, کیونکہ درجہ حرارت جس سطح پر گیا ہوا ہے اس کو نیچے آنے میں بھی اسی طرح سے ٹائم لگے گا. تو ایران بھی تیار دکھائی نہیں دیتا. ابھی آپ جانتے ہیں 2 دن پہلے جو اسحاق ڈار صاحب نے صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی, وہ اس میں بڑے پریشان. تو میں تو اس میں نہیں تھا, لیکن جن دوستوں سے میری بات چیت ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے تقریباً مایوسی کا اظہار کر دیا تھا, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری کوششیں نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئیں. ہم آج بھی دعا گو ہیں, اللہ کرے کہ یہ کوششیں کامیاب ہو جائیں پاکستان کی. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو جنگ ختم ہوگی تو اس سے پاکستان میں بھی حالات بہتر ہوں گے, یہ جو ڈیزل پیٹرول کے عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے قد کاٹ میں چلیں عالمی سطح پر اضافہ ہوگا, اور عزت ملے گی پاکستان کو کہ پاکستان نے جنگ ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کیا. بینگ پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عزت افزائی ہونی چاہیے, عزت میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت کر رہی ہے, جو اکانومی ہے, یعنی آپ یہ سب چیزیں کر بھی لیں, اور اس سے پہلے بھی جو آپ نے دنیا میں آپ کہتے ہیں ہمارا مقام بڑھا ہے, ہماری فارن پالیسی بہت اچھی ہوئی ہے, ہمیں بڑا زبردست لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے اور باقی ہمارا بڑا سراہا گیا ہے, وہ پاکستان کی اکنامک سچویشن میں ٹرانسلیٹ تو نہیں ہوا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو گئیں, پاکستان کے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ لوئر سطح پہ چلی گئی,
پاکستان میں بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر برقرار ہیں بلکہ ورسٹ ہوئے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیے, آپ خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں کہ بڑی کامیاب ہے, تو یو اے ای تو فی الحال ناراض دکھائی دیتا ہے. اسد بھائی یہ پہلی جنگ ہے جس میں ہمیں ڈالر لینے کی بجائے دینے پڑے. میں نے ایکٹیویٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ یہ اب جتنی بھی ماضی میں جنگیں ہوئی ہیں نا, آپ نے پاکستان میں کو ڈالر ملے, یہ پہلی جنگ ہے جس میں ہمیں ڈالر لینے کے بجائے الٹا ہمیں دینے پڑے. تو ہماری جو فارن پالیسی جو اس کی کامیابی کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے, مجھے نہیں لگ رہا, وہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر اس کی فارن پالیسی کی کامیابی کو دیکھا جائے تو جو اکانومی کی ہماری صورتحال ہے, سچویشن ہے, وہ کہاں گئی. تو وہ تو وہیں پر کھڑی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, آپ نے 9 کے جلسے کی بات کی ہے, تو 9 کا جو جلسہ ہے اس میں لیاقت باغ میں یعنی ہوتا ہوا جلسہ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا ابھی تک. اور مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ان کا اناؤنسمنٹ بھی کچھ اسی قسم کا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جہاں روکا جائے گا وہاں جلسہ کر دیں گے, اور جہاں روکا جائے گا وہاں جلسہ کر دیں گے. تو وہاں جلسہ تو نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہاں روکا جائے گا. تو جہاں روکا جائے گا وہاں جلسے کے انتظامات تو نہیں ہوں گے. وہاں زیادہ سے زیادہ چھوٹا سا خطاب ہو سکتا ہے, اور وہ بھی وہ لوگ سن سکتے ہیں جو اس اسپیکر کی رینج میں ہوں گے. تو جلسہ تو وہ ہوتا ہے جہاں پر اسٹیج لگتا ہے اور ہر طرف ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے, اور آپ مختلف خطابات ہوتے ہیں جو لوگ سن سکتے ہیں. تو وہ جلسہ تو شاید نہ ہو سکے, لیکن یہ ہے کہ وہ عین ممکن ہے اٹک میں روک دیا جائے یا اٹک سے تھوڑا سا آگے روک دیا جائے. تو یہ پہلے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم نے مزاحمت نہیں کرنی, بس جہاں روک دیں گے وہاں جلسہ کر لیں گے. حالانکہ اب پچھلی مرتبہ جب لیاقت باغ کی کال دی گئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مزاحمت ہوئی تھی, راستے کھلوائے گئے تھے, زور زبردستی کر کے آپ لیاقت باغ تک کسی حد تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے. پورا پنڈی سیل کرنا پڑا تھا حکومت کو, اور وہ پی ٹی آئی کا ایونٹ اگرچہ لیاقت باغ میں نہیں ہو سکا تھا لیکن پھر بھی بہت بڑا ایونٹ ہو گیا تھا. اور وہ بڑا ایونٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پوری پارٹی آن بورڈ نہیں ہے. میری اطلاع یہ ہے, آپ بھی باخبر صحافی ہیں, میری اطلاع یہ ہے کہ پوری پارٹی اس وقت مختلف طرح کی سوچ رکھتی ہے اور آن بورڈ نہیں ہے. سہیل آفریدی اور ان کے کچھ ساتھیوں کا خیال ہے کہ ہم پر عوام کا بہت دباؤ ہے, ہمیں جلسہ کرنا چاہیے, ہمیں موومنٹ کرنی چاہیے, ہمیں باہر نکلنا چاہیے. لیکن سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے میرے پاس ایک خبر ہے, وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب پچھلے کچھ دنوں میں, ہفتہ 2 ہفتے پہلے ایک جگہ ملے. سہیل آفریدی صاحب خاص الخاص شخصیت سے ملے وہ. اچھا, سہیل آفریدی صاحب دیکھیں وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب جب وہ وزارہ بنے تھے, ان کا جو مومنٹم تھا سٹارٹ میں, آپ نے دیکھا لاہور گئے, کراچی گئے, سارا کچھ کیا انہوں نے. اس کے بعد وہ اسی راستے کے مسافر بن گئے جس پر علی امین گنڈا پور جا رہے تھے, چل رہے تھے. وہ وہاں گئے, انہوں نے اس شخصیت سے ملاقات کی, اور وہ پنڈی کے بڑے قریب ہے شخصیت. انہوں نے وہاں پر جو مدعا رکھا, ایک تو یہ رکھا جی کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا, ایک صرف بات یہ, اور دوسرا کہ میری کرسی جو ہے نا یہ بچی رہنی چاہیے, میری کرسی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 انہوں نے باتیں کی وہاں, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میری صرف ایک جو پریشر ہے وہ میری خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو وہ پریشر ہٹ جائے گا تھوڑا سا, اور دوسرا میری کرسی جو ہے, آپ کو پتہ ہے وہ نیالی کی تلوار لٹک رہی ہے ان پر, انہوں نے کہا میری کرسی جو ہے یہ بچنی چاہیے. کرسی پہ تو طاقت ہوتی ہے, نشہ ہوتا ہے کرسی کا, یہ بچنی رہنی چاہیے. یہ خبر ہے میرے پاس کہ انہوں نے یہ بات کی وہاں پر. صحیح, ظاہر آپ کے پاس خبر ہے تو مستند ہوگی, لیکن ہمارے پاس ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کریں. کم از کم وہ اپنے پارٹی اجلاسوں میں تو یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات کے حامی دکھائی دیتے ہیں, لیکن پارٹی کے جو دیگر زعماء ہیں اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو زعماء ہیں وہ اس کے لیے فوری طور پر بڑی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے اور اس کی حمایت میں نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مثلا سلمان راجہ صاحب سے ایک پارٹی میٹنگ میں سوال ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں عمران خان کے لیے, تو انہوں نے جواب دیا ہم انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انگیج کر بھی نہیں پائے, یہ کوشش ابھی کامیاب بھی نہیں ہو پائی. اور کیا کوششیں کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ سطحی کوششیں اس وقت جاری نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے آپ پیغام رسانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ایک ڈی جی سے ملاقات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انگیج کرنے کی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے انگیجمنٹ ہی کے ذریعے راستہ نکل سکتا ہے, تو پھر آپ نے بیرسٹر سیف کے خلاف سازش کیوں کی؟ پھر بیرسٹر سیف بھی تو انگیجمنٹ نہیں کر رہا تھا اور آپ سے بہتر کر رہا تھا, تو پھر بیرسٹر سیف کو کرنے دیتے.
علی امین گنڈاپوری کر رہا تھا تو پھر اس کو کرنے دیتے، وہ بہتر کر رہا تھا. تو اگر انگیجمنٹ آپ سمجھتے ہیں انگیجمنٹ ہی حال تھا تو پھر وہ آپ سے پہلے جو تھے وہ زیادہ بہتر انگیجمنٹ کر رہے تھے، کچھ کر کے دکھایا بھی تھا، کچھ کر کے دکھایا بھی تھا. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک ایسی کشمکش میں ہے جہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انہیں کوئی پلان پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یا ان کے پاس ہے نہیں ایکچوئل پلان. یعنی آپ کسی سے پوچھ لیں کیا پلان ہے تو کسی کے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے، یہ چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے وہ سلمان راجہ ہوں، چاہے وہ ٹی ٹی اے پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہو. تو ابھی آج کی تاریخ میں ان کے پاس کوئی ABC پلان نہیں ہے، ہم یہ کریں گے اتنی مدت میں کریں گے، یہ نہ ہو سکا تو ہم اتنی مدت میں یہ ایک فلاں کام کریں گے، ایسا کوئی پلان ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یہ ڈالما ہے، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اسی گرفت کا شکار ہے اس وقت. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہوا 10,000 بندے جو ہے وہ لانے ہیں اڈیالہ کے باہر. کیا 10,000 بندے وہاں پہنچ پائیں گے یا جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور دوسری بات اسد بھائی مجھے یہ بتائیے بالکل سنسیئرلی، ویسے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے اس پر ہوتا تو عمران خان صاحب کو کب کا یہ بیچ کے کھا چکے ہوتے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ عمران خان کی بہنیں ہی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو زندہ رکھا ہوا ہے. وہ اڈیالہ کے باہر جاتی ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتی ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتی ہیں، وہ ہر جگہ وویلا کرتی ہے. یہ جاتے ہیں وہاں پر راستے میں کہیں ایک جگہ لگا ہوا ہے جناب بیریئر، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. کوئی ایفرٹ مجھے ان 3-4 سالوں میں ان کی کوئی ایفرٹ نظر ہی نہیں آئی. دیکھیں ہوتا کیا ہے اسد بھائی، ہوتا یہ ہے کہ یہ ہے سارے گفتار کے غازی. جی کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو میدان میں کوئی کام کر کے دکھائے. یہاں 5 اکتوبر ہوا، جب یہ احتجاج ہوا تھا تو علی امین گنڈاپور یہاں سے بھاگے. انہوں نے وہاں جا کر کیا کہا تھا کہ یہ اس طرح جیبیں کر کے میں خالی جیب، قسم اٹھا کر کہا کہ جی میں خالی جیب. 26 نومبر کو یہاں پر میں اور سہیل رشید، ہمارے دوست، آپ کے بھی دوست ہیں، سماج سے ان کا تعلق ہے، اس درے میں ہم تھے. ایک گاڑی ہم نے دیکھی، یہ خیبر پلازا کے سامنے کی میں بات کر رہا ہوں. اس گاڑی کے سامنے اسد بھائی کچھ لوگ لیٹے ہوئے تھے، کارکن، جن کے ہاتھ میں کیا تھا، نمک کی پوڑیاں اور پانی کی باٹلز، پٹے پرانے جوتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. میں گیا یار کہ یہ لوگ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ میں وہاں سے ولاگ کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں لیٹے ہوئے، اس گاڑی میں کون ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس گاڑی میں علی امین گنڈاپور ہے. میں نے پوچھا تو آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ 5 اکتوبر کو بھی ہمیں چھوڑ کر ڈی چوک میں ڈنڈے ہم نے کھائے، مارے ہم نے کھائی، آنسو گیس ہم نے برداشت کیا، یہ چھوڑ کر بھاگ گیا، اور آج ہم اس لیے لیٹے ہوئے ہیں یہاں پر کہ یہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اچھا یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی، میں اپنا ولاگ کر چکا تھا، سہیل رشید کا ولاگ میں کر رہا تھا، تو پھر وہ تڑاٹ شروع ہو گئی گولیوں کی. سہیل رشید وہاں سے بھاگا، جا کر اس نے ایک ATM مشین میں جا کر بنا لی سہیل رشید نے. اور میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، میں جس کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہوا تھا، اسد بھائی یقین کریں میں فضل حق روڈ پر اس کو پکڑ کر بھاگ رہا ہوں. یار اس لڑکے کو کچھ ہو گیا تو پھر اس کا باپ مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ اس دن سچویشن تھی. اور علی امین گنڈاپور ہمیں اس وقت نہیں ملا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے، اور وہ وقت جب موقع آیا تو یہ انہوں نے رائے فرار اختیار کی، یہ کھڑے نہیں ہوئے، کارکن مارے کھاتے رہے. جی ہاں دیکھیں ابھی جو ہے نا سہیل حفیظی صاحب کا معاملہ، اگرچہ ان سے 3-4 مرتبہ یہ سوال ہوا اور ان سے جب پوچھا گیا کہ علی امین گنڈاپور تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو مر جاؤں گا، چھوڑ کے جاؤں گا، کفن بند کراؤں گا. ایک یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ پھر میرا جنازہ پڑھ لینا. ابھی پچھلے دنوں نے یہ جملہ بھی استعمال کیا. لیکن یہ سب تب ہوگا نا جب آپ آئیں گے. تو اچھا اب سہیل حفیظی صاحب کسی بھی طور یہ ممکن نہیں بنا پا رہے کہ وہ اس طرح کی ایک بڑی کال دیں. وہ اس لیے بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. اب اگر وہ کال دے دیتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ان کے اوپر یہ الزام آئے گا کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نے جب کال دی نہیں ہے، یا آپ کو کال دینے کا اختیار کس نے دیا تھا؟ آپ نہ پارٹی کے صدر ہیں، نہ KP کے صدر ہیں، نہ آپ کو عمران خان نے اختیار دیا ہے، تو آپ نے یہ تحریک کال کیوں کی؟ تو یہ بھی ان کے اوپر ایک دباؤ آئے گا. تو وہ ایک کشمکش کا شکار اس وقت چیف منسٹر ہیں. ان کے ذہن میں بہت سارے اس طرح کے سوالات جوڑے ہیں. جہاں تک آپ نے علیمہ خان صاحبہ کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے درست کہا کہ جو اڈیالہ والا محاذ ہے اس کو علیمہ بی بی نے ہی زندہ رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ بھی نہ آتی منگل کے منگل تو شاید لوگ بھول بھال چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی وہ آتی ہیں، ان کے 60-70 بندہ، 100 بندہ، 150 بندہ، بعض اوقات زیادہ 300-400 بندہ ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات کم ہوتا ہے. تو ایک کم از کم میڈیا میں ایک ایشو ضرور زندہ رہتا ہے. تو یہ تو ان کی کوالٹی ہے جو انہوں نے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علیمہ بی بی نے ایک چیز میرا خیال ہے نامناسب کی ہے یا ٹھیک نہیں کی، وہ یہ ہے
کہ پارٹی کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی انہوں نے اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب کسی کو بات یہ پسند آئے یا نہ پسند آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علیمہ بی بی ایک چھوٹا سا کسی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوتا ہے تو پارٹی کے لوگوں کو فون کرتی ہیں اور اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں یا انٹروین کرتی ہیں یا کہتی ہیں کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا یا فلاں کرنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جتنے بڑے فیصلے ہوئے ہیں خان صاحب سے جو کروائے گئے ہیں، اس میں سلمان راجہ صاحب کا اور علیمہ بی بی کا ایک خاص ہاتھ ہے. وہ فیصلے درست ثابت ہوں گے تو اس کا کریڈٹ علیمہ خان کو ملے گا، اور اگر وہ غلط ثابت ہوں گے تو اس کا ڈسکریڈٹ بھی انہیں کو ملے گا. مثلاً یہ محمود اچکزئی صاحب والا فیصلہ اور علامہ راجہ ناصر عباس والا فیصلہ بھی عمران خان صاحب سے کروایا گیا. پارٹی کی لیڈرشپ کی تبدیلیاں، چیزیں، معاملات، کئی فیصلے ایسے ہوئے جو خان صاحب سے کروائے گئے، کیونکہ جس طرح کی آپ رپورٹ دیتے ہیں، جس طرح کی جا کے آپ ایک بیک گراؤنڈ ان کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کے مطابق خان صاحب فیصلہ لیتے ہیں. تو اب یہ جو فیصلے، اگر آپ نے محمود اچکزئی والا فیصلہ کروایا ہے خان صاحب سے اور وہ فیصلہ درست ثابت نہ ہوا تو پھر انہی لوگوں پر بھی تو تنقید ہوگی نا جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا ہے. تو علیمہ خان صاحبہ نے پچھلے دنوں جو ٹاکس ہو رہی تھی حکومت کی، جو براہ راست حکومت، یعنی حکومت سے مراد ہے حکومت اور ان کے پیچھے مقتدرہ، اور ادھر پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو ٹاکس ہو رہی تھیں، اس میں علیمہ خان صاحبہ ایک فریق بن کے اس میں شریک رہیں. اور ظاہرہ پارٹی علیمہ خان صاحبہ سے پوچھتی تھی، علیمہ خان صاحبہ اپنا فیصلہ سناتی تھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہو سکا. اب اگر ہو جاتا تو اس کا کریڈٹ بھی علیمہ خان صاحبہ کو ملتا، نہیں ہوا تو اس پر الزام. تو علیمہ خان صاحبہ ایک سیاسی شخصیت نہیں ہے. عمران خان صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سیاسی مداخلت نہیں ہے. تو پھر میرا خیال ہے ان کو اپنی جد و جہد کو صرف اپنے بھائی کی رہائی اور اپنی جد و جہد کو عمران خان کی سپورٹ تک محدود رکھنا چاہیے. پارٹی کے معاملات جب سے دیکھیں، پارٹی اس وقت اتنا دباؤ میں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے فیصلے کو ویٹو کر دیں گی، یا علیمہ خان صاحبہ جب اس فیصلے کو کیسے دیکھیں گی، تو آدھی پارٹی علیمہ خان کے ساتھ ہے، آدھی پارٹی ان کے مخالف ہے، تو وہ پھر پارٹی دھڑوں میں تقسیم ہے. یا تو دیکھیں پھر اپنا لیڈرشپ کا رول پلے کریں، آئیں اور پارٹی کی براہ راست آپ لیڈرشپ لے لیں اپنے ہاتھ میں، تاکہ یہ جو گروپ بندیاں یہ تو ختم ہو نا، کسی نتیجے پر تو پی ٹی آئی پہنچے. اچھا یہ بتائیے اسد بھائی کہ عمران خان صاحب کی دو سوال ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کی رہائی کوئی کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی، جمعے کو احتجاج کر رہے ہیں جی، انہوں نے ایک وہاں پر ایک لطیفہ بھی سنایا. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے لطیفے پر سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھ سے بات کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ راہداری ہے تیل کی اپنا ہرمز، یہاں سے جی یہ پلسرات بن گئی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پلسرات سے ایک حافظ جو ہے وہ 10 بندوں کو گزارے گا، اور یہاں سے ہمارے حافظ نے 10 جہازوں کو گزار دیا ہے. اور پھر پوچھا جی کہ ہم جمعے کو احتجاج کر رہے ہیں، وہ جہاز کہاں گئے؟ 20 جہاز آئے، 2 یہاں آئے، 18 کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جمعے کو بھرپور احتجاج کریں. کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا حافظ نعیم الرحمان صاحب ہوں، انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں ایسے موقع پر آ کر احتجاج کیا ہے جہاں پر حکومت کو یہ خدشہ ہوا کہ عوام سڑکوں پر نہ آ جائیں. یعنی جب انہیں لگتا ہے کہ کہیں جو بنگلہ دیش کی طرح کا ماڈل ہے یا سری لنکا کی طرح لوگ ہیں یا نیپال میں جو ہوا اس کی طرح لوگ اگر باہر آ گئے تو وہ انقلاب ہو جائے گا، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو ایسے میں پھر مولانا فضل الرحمان یا حافظ نعیم الرحمان صاحب نکلتے ہیں اور لوگوں کے اینگر کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ان کنٹرولڈ موب کو نکلنے کے خدشے سے کسی کے پیش نظر آپ موب کو کنٹرول کر کے احتجاج کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا کیتھارسس بھی ہو جاتا ہے. ایک کنٹرول موب نکلتا ہے، وہ اپنے غصے کا اظہار بھی کر دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ مولانا فضل الرحمان نے کہہ دی ہے، وہ حافظ نعیم الرحمان نے کہہ دی ہے. لوگوں کو لگتا ہے اچھا بجلی کے بلوں پہ حافظ نعیم الرحمان کا احتجاج ہو رہا ہے اور میرا بھی یہی مطالبہ تھا، تو وہ ٹھیک ہے احتجاج تو ہو رہا ہے. لوگوں کا غصہ جو ہے وہ ایک کیتھارسس کی شکل میں نکل جاتا ہے، اور جو ان کنٹرولڈ احتجاج ہے اس کا خدشہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا احتجاج ایسے لوگ جب کرتے ہیں نا کہ جو حکومت کے لیے کبھی بھی تھریٹ نہیں ہوتے، ان لوگوں کے احتجاج سے حکومت کو الٹا فائدہ ہوتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو احتجاج اب کریں گے، اب حکومت کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. انہیں پتہ ہے آئیں گے، جلسے کریں گے، تقریریں کریں گے اور چلے جائیں گے. انہوں نے کوئی موومنٹ نہیں بنانی، حکومت کو گرانے کے لیے دھاوا نہیں بولنا، انہوں نے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے کسی جو ہے وہ کسی حکومت کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو احتجاج ہے یہ اس طرح سے حکومت کے فائدے میں ہے. تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے قریب کوئی دیکھیں اسد بھائی، شاید آپ کا پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہو، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کی رہائی صرف 2 صورتوں میں ممکن ہو سکتی ہے. ایک تو یا بہت بڑے پیمانے پر ماس موومنٹ ہو، دوسرا عمران خان صاحب کی رہائی صرف
ان کے شرائط کے مطابق عمران خان صاحب سرنڈر کریں تو رہائی ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو باہر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے یا کوئی بہت بڑے خطے میں تبدیلی آ جائے تو اس صورت میں ویسے میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کہہ رہے ہیں قدرت حالات بنا دے تو بنا دے, پارٹی نہیں بنا سکتی, پارٹی نہیں بنا سکتے, قدرت اللہ بنا دے. تو آپ کے تجزیے سے میں اتفاق کرتا ہوں, بالکل آپ نے صحیح تجزیہ کیا. بہت شکریہ اسد بھائی, آپ نے وقت دیا, ٹائم دیا, قیمتی وقت آپ کا ظاہر ہے ابھی جو ہے وہ آپ پورا بھی کریں گے. تو ناظرین مجھے اور اسد بھائی کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.